تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ فرعون نے یہ گمان کیا تھا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مکان ہے اور وہ جسم ہے کہ اس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہوگا، اس لیے اس نے حامان کو عمارت بنانے کا حکم دیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ چنانچہ حامان نے فرعون کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہزارہ کاریگر اور مزدور جمع کیے، اینٹیں بنوائیں اور تعمیراتی سامان جمع کر کے اتنی بلند عمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اینٹ بنانے والا حامان ہے، یہ صنعت اس سے پہلے نہ تھی۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے یہ حکم دیا کہ پختہ اینٹیں تیار کر کے میرے لیے ایک بلند و بالا محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھوں، کیونکہ میں تو اسے جھوٹا ہی گمان کرتا ہوں۔ فرعون کی یہ بات سورہ مومن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید یا حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ اس نے وہ محل بنایا یا نہیں۔ بغوی نے ذکر کیا ہے کہ حامان نے کاریگر اور مزدور جمع کیے، حتیٰ کہ 50,000 مستری جمع ہو گئے، مزدور اور کارکن اس کے علاوہ تھے۔ اسی طرح اینٹیں پکانے والے، چونا بنانے والے، لکڑی اور لوہے کا کام کرنے والے بھی ان کے علاوہ تھے۔ ان سب نے وہ عمارت بنائی جو اتنی بلند تھی کہ مخلوق میں سے کسی نے اتنی بلند عمارت نہیں بنائی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو فرعون اس کے اوپر چڑھا اور اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ وہ واپس آیا تو خون سے لت پت تھا، کہنے لگا میں نے موسیٰ کے معبود کو قتل کر دیا۔ فرعون گھوڑے کے ساتھ اس پر چڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج غروب ہونے کے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اس عمارت پر اپنا پر مارا اور اسے 3 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر پر گرا جس نے ان میں سے 10 لاکھ آدمیوں کو ہلاک کر دیا، ایک ٹکڑا سمندر میں گرا اور ایک ٹکڑا مغرب میں جا گرا، اور اس عمارت کے بنانے میں جس نے کچھ بھی کام کیا تھا کوئی باقی نہ رہا۔ طبری نے اسے اختصار کے ساتھ صدی سے بیان کیا ہے۔ قرطبی نے اسے ذکر کر کے اس کے کمزور ہونے کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ اس روایت کی صحت کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو بے عقل بنا کر ان سے اپنا دعویٰ منوا لیا۔ اس نے ان کمینوں کو جمع کر کے ہانک لگائی کہ تمہارا رب میں ہوں، سب سے اعلیٰ اور بلند تر ہستی میری ہی ہے۔ اسی بنا پر اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں پکڑ لیا اور دوسروں کے لیے اسے نشان عبرت بنایا۔ ان کمینوں نے اسے اللہ مان کر اس کا دماغ یہاں تک بڑھا دیا کہ اس نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈانٹ کر کہا کہ سن، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ انہی سفلے لوگوں میں بیٹھ کر اپنا دعویٰ منوا کر اپنے ہی جیسے اپنے خبیث وزیر حامان سے کہتا ہے کہ تو ایک پزاوا بھٹا بنا اور اس میں اینٹیں پکوا اور میرے لیے ایک بلند و بالا مینار بنا کہ میں جا کر جھانکوں کہ واقعی میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اللہ ہے بھی یا نہیں۔ گو مجھے اس کے دروغ گو ہونے کا علم تو ہے، مگر میں اس کا جھوٹ تم سب پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یوں بیان فرمایا ہے، اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا دو، تو پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ چنانچہ ایک بلند مینار بنایا گیا کہ اس سے اونچا دنیا میں نہیں بنایا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف دعویٰ رسالت میں ہی جھوٹا جانتا تھا بلکہ یہ تو خدا واحد کا قائل ہی نہ تھا۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ رب العالمین ہے کیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو اللہ جانا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ اس آیت میں بھی ہے کہ اس لیے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے علم میں بجز میرے تمہارا اللہ کوئی اور نہیں۔ جب اس کی اور اس کی قوم کی طغیانی اور سرکشی حد سے گزر گئی، اللہ کے ملک میں ان کے فساد کو انتہا باقی نہ رہی، ان کے عقیدے کھوٹے پیسے جیسے ہو گئے، قیامت کے حساب کتاب کے بالکل منکر بن بیٹھے، تو بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر برس پڑا اور رب نے انہیں تاک لیا اور بیچ تک مٹا دیا، سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا اور ایک ہی دن میں ایک ہی وقت ایک ساتھ دریا میں غرق کر دیا۔ لوگوں سوچ لو کہ ظالموں کا کیسا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ ہم نے انہیں دوزخیوں کا امام بنا دیا ہے کہ جو لوگ ان کاموں کی طرف بلاتے ہیں جن سے وہ اللہ کے عذابوں میں جلیں۔ جو بھی ان کی روش پر چلا اسے وہ جہنم میں لے گئے۔ جس نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کو نہ مانا وہ ان کی راہ پر ہے۔ قیامت کے دن بھی ان کی کچھ نہ چلیں گی
کہیں سے انہیں کوئی امداد نہ پہنچے گی۔ دونوں جہاں میں یہ نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے۔ جیسا کہ فرمان ہے، ہم نے انہیں تہوبالا کر دیا اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوا۔ دنیا میں بھی یہ ملعون ہوئے۔ اللہ کی ان فرشتوں کی، ان نبیوں کی اور تمام نیک بندوں کی ان پر لعنت ہے۔ جو بھی بھلا آدمی ان کا نام سنے گا ان پر پھٹکار بھیجے گا۔ دنیا میں بھی ملعون ہوئے اور آخرت میں بھی قباحت والے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔